السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 67 تک ہم نے پڑھا ہے۔ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم نے جو ہے پڑھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دیا، اور اس فریضے کو ادا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مشکلات اٹھائیں، اور ہم نے اس سے پہلے کی تفسیر میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابو وائل جو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات لوگوں کو واعظ دیتے اور کہتے کہ عبد الرحمن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز، عبد الرحمن نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم واعظ سے تنگ آ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت حکمت کے ساتھ شروع میں واعظ کرتے تھے، اور بعد میں بھی یہ حکمتیں ہمیشہ آپ کی تبلیغ میں کار فرما رہیں۔ آپ نے مردوں کے علاوہ عورتوں کے لیے بھی بالخصوص اس کا الگ سے انتظام کیا، اور پھر اسی طرح جو ہے اسی تبلیغ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا، جس میں مشرکین نے اور یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے کیے، 17 قاتلانہ حملے، جو دنیا میں اتنے زیادہ قاتلانہ حملے کبھی کسی پر نہیں ہوئے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے۔ اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی جو تفسیر ہے اس میں۔ آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 68، یا اہل الکتابی لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا ولا تأس علی القوم الکافرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہ کرو گے تو تم دین کی کسی اصل پر نہیں ہو، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں۔ تو یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے میں کہا گیا کہ آپ ان یہود کو کہہ دیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کی اصل بنیاد صرف کتاب اللہ یا منزل من اللہ یعنی وحی الہی ہوتی ہے، لہٰذا اپنے ہر عقیدے اور عمل کو اسی کسوٹی پر پرکھنے سے انسان گمراہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم عقائد اور اعمال کو اللہ کی نازل کردہ کتاب پر پیش کر کے خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم اس پر ایمان لانے کے دعوے میں کس حد تک سچے ہو۔ اور اسی آیت میں جو دوسری بات کی گئی کہ کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا، یعنی یہود کی بات کی جا رہی ہے اہل کتاب میں سے، کہ یہود کو جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی تو یہ چونکہ سود خور قوم تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہی الٹا بخیل ہونے کا طعنہ دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، وہ لوگوں کو خود نہیں دیتا اور ہمیں دینے کو کہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ قرآن سے مزید گمراہ ہوتے تھے، اور ان کی سرکشی میں قرآن کی نصیحتوں سے مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا۔ یہود و نصارہ دونوں کی آپس میں ایسی دشمنی ہے جو کیا قیامت چلتی رہے گی۔ اسی طرح ہر گروہ کے اپنے اپنے فرقوں میں بھی اختلاف، بغض اور عداوتیں ہیں، اگرچہ یہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں تاہم ان کی آپس کی پھوٹ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی اور بالآخر مسلمانوں سے یہ مات کھا جائیں گے۔ اسی طرح پھر ہم نے پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 64 میں یہی چیز پڑھی تھی
کہ کس طرح یہ قرآن کی آیات سن کر ان کے اندر مزید جو ہے وہ سرکشی آتی تھی، اور کیسے یہ جو ہے وہ انصار اور مہاجرین کو لڑانے کے لیے جنگ باز کا قصے دوبارہ چھیڑتے تھے، تاکہ یہود نے جو نصارہ اور مہاجرین اور انصار ہیں جو آپس میں دوبارہ سے لڑ پڑیں، یا پھر اوس و خزرج جو انصار کے دو قبیلے تھے وہ آپس میں لڑ پڑیں اور دوبارہ سے وہ جنگیں چھڑ جائیں۔ اس کے علاوہ یہود کی فتنہ انگیزیوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے زہر ملے گوشت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کر دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کئی ایسی چیزوں میں شریک تھے جس کے ذریعے سے یہ دین میں آنے کے بجائے دین ان کے لیے مزید سرکشی کا باعث جو ہے وہ بنتا جا رہا تھا۔ تو پھر جو ہے آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کو یعنی دین جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں پر غمزدہ نہ ہو۔ یہاں کافر ان یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کو کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 69، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں یا یہودی ہیں یا صابی یا نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو دور نبوی میں رائج ادیان کا مختصر تعارف ہے اس آیت میں، کہ اس آیت کی ابتدا میں ان الذین آمنوا سے بعض علماء نے منافقین کا گروہ مراد لیا ہے، تاہم اس سے وہ مسلمان بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جو اپنے ایمان اور عمل میں راسخ نہیں۔ دوسرے مخاطب یہود ہیں۔ یہود پر ایک وقت ایسا آ چکا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت دے رکھی تھی اور ہر قسم کے انعامات اور برکات سے انہیں نوازا ہوا تھا، جس سے ان کے دل میں یہ زوم پیدا ہو گیا تھا کہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، لہٰذا اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں دوزخ کا عذاب کسی بھی صورت نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی تھی کہ اخروی نجات کے واحد حقدار صرف یہودی ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تیسرے مخاطب صابی ہیں، جنہیں عام طور پر بے دین لوگ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا بھی ایک دین تھا جو یہ تھا کہ اللہ تک رسائی کے لیے وہ کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ یہ نجوم اور کواکب اور ارواح کی عبادت کرتے تھے، یعنی ستاروں کی اور اس کے علاوہ روحوں کی عبادت کرتے اور انہی ارواح کو اللہ تک رسائی کا ذریعہ یا وسیلہ قرار دیتے اور انہی کے لیے قربانی اور نذر و نیاز دیتے تھے۔ چوتھے مخاطب نصارہ یا عیسائی تھے، جو کفارہ مسیح کے عقیدے کے قائل تھے اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو اخروی نجات کا واحد حقدار سمجھتے تھے۔ ان چار گروہوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اس دور میں عرب میں یہی چار مشہور گروہ تھے جو کسی نہ کسی رنگ میں اخروی زندگی کے قائل تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ نجات اخروی کا دارومدار کسی خاص فرقے سے منسلک ہونے میں نہیں ہے، نہ حسب اور نسب میں اور نہ انبیاء کی اولاد ہونے میں ہے، بلکہ اس کا دارومدار تو سچے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب پر اور صحیح معنوں میں روز جزا و سزا پر ایمان لانے اور اس کے بعد انہی عقائد کے مطابق اعمال صالحہ کے بجا لانے میں ہے۔ ان سب فرقوں میں سے جو کوئی یہ کام کرے گا، اخروی آلام و مصائب اور عذاب سے نجات اسی کو حاصل ہوگی۔ انہیں نہ کسی آنے والے خطرے کا خوف ہوگا اور نہ اپنی گزشتہ دنیاوی زندگی کے متعلق انہیں کوئی غم ہوگا۔ آیت نمبر 70، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو مار ہی ڈالا۔ تو اخروی نجات کے حقدار کون؟ بنی اسرائیل کے ایسے کرتوت کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا دین صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا تھا۔ کتاب اللہ میں سے ایسی چیزوں کی پیروی کر لینا جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، اور جو باتیں خواہشات کے خلاف ہوں ان میں عصیان اور سرکشی کی راہ اختیار کر جانا دراصل کتاب اللہ کی پیروی نہیں بلکہ اپنی ہی خواہشات کی پیروی ہے،
اور یہی کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس خواہش نفس کی پیروی میں وہ اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ انبیاء کو جھٹلانا تو معمول کی بات، قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 71، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ تو بخت نصر کے بعد سیدنا زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروانا، انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، لہٰذا ہم جو کچھ کر لیں ہم پر عذاب الہی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے نے انہیں ہر طرح کے جرائم پر دلیر بنا دیا تھا۔ پھر ان پر بخت نصر کی صورت میں قہر الہی نازل ہوا، جس نے ان کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا اور بے شمار افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ مدتوں وہ قید و بند کی سختیاں جھیلتے رہے۔ آخر اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے پھر ان کی خطائیں معاف کر دی اور ملوک فارس کی مدد سے انہیں بخت نصر کی قید سے رہائی ملی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی اور عیش و آرام سے زندگی گزارنے لگے تو پھر کفر اور عصیان میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام دونوں کو قتل کر دیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی اور بعضوں میں خود انہیں سولی پر چڑھا کے چھوڑا۔ تو یہ یہود کی جو کارزاریاں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے جب بھی کوئی نبی ان کی خواہشات کے خلاف آ کے بات کرتا، جس میں ان کے نفس پرستی کو ٹھیس پہنچتی تھی، تو یہ اس کو یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے کسی بھی کام سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آج کے لیے اتنی آیات کافی ہیں جن میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ جب تک تم تورات اور انجیل جو ہے اس کی پابندی نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی پابندی نہیں کرتے تو تم اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتے رہو، تم اللہ کے نزدیک کسی دین پر نہیں ہو اور تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو بھی لوگ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، صابی یا نصارہ ہیں، جب تک وہ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان اور عمل صالح نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ یعنی بخشش کا جو دار و مدار ہے وہ کسی خاص گروہ سے ہونے میں نہیں ہے بلکہ عمل صالح میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بار بار پختہ عہد کیا کہ وہ انبیاء کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، لیکن پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ جھٹلایا اور ان کو قتل کر ڈالا۔ اور اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے رہے کہ نہ انہیں دنیا میں کوئی عذاب ہوگا کیونکہ وہ بڑے چوزن پیپل ہیں، اور نہ انہیں آخرت میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بارہا انہیں مختلف ذریعوں سے شکست دی اور آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن الخاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔